اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں تمام خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی آپ سبھی پر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں۔ آج کا میرا عنوان ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، میرا عنوان ہے اسلامی خواتین۔ اسلامی خواتین عنوان شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کیا میننگ ہے اسلام کا؟ ماشاءاللہ۔ اور کوئی ڈیفائن کر سکتے اس کو ڈیفینیشن میں؟ جیسا ہماری بہن نے بتایا، اسلام کا مطلب پیس، امن، سلامتی ہے۔ تو اسلام کا ڈیفینیشن یہ ہوا کہ یہ سلامتی والا مذہب ہے۔ اس کے ماننے، اس دین کو، دین یعنی کہ قانون کو، اس دین کو ماننے والے امن اور سلامتی والے ہیں۔ وہ امن اور سلامتی پھیلائیں گے بھی اور امن اور سلامتی میں رہیں گے بھی۔ اس ہمارے مذہب کا نام ہی کیا ہے؟ امن، سلامتی ہے۔ اور اسلامی خواتین کیسی ہوتی ہیں آج ہم دیکھیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کل کا دور، آج کل کا معاشرہ کیسا ہے۔ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہوں، میرا نام مسلم ہے، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، تو کیا میں حقیقت میں اسلامی خاتون ہوں؟ کیا میں امن کو پھیلا رہی ہوں اور امن میرے اندر ہے؟ آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میری تقریر کا عنوان شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں جو آیت ہے اس کو پڑھنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ میں نے ایک جان، ایک مرد اور ایک عورت سے انسان کو، کثرت تعداد میں انسانوں کو پیدا کیا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس میں رشتہ داریاں تمہاری بنا دیا اللہ تعالیٰ اسی سے، وہی ایک جان سے، ماں اور اماں حوا اور ابا آدم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں انسانوں کو پیدا کیا اور ان میں رشتہ داریاں بنا دیا، ان میں ناطے جوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگے کہ تم ان رشتہ داریوں کو توڑنے سے گریز کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی قانون ہے، اگر کوئی رول ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے بنا پر اجر دیں گا، جس کے بنا پر جنت اور جہنم کا تعین ہوگا، تو وہ ہے دین اسلام۔ دین کس کو بولتے؟ قانون کو بولتے۔ وہ قانون کون سا قانون ہے؟ اسلامی قانون ہے، اسلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مجھے اور آپ کو اسلام کے گھرانوں میں پیدا کیا تو ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی رکھا، ہم پر کچھ فرائض بھی رکھا، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اب ہماری ذمہ داریوں کو میں اور آپ ہم کیا سمجھ لیے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک عورت ہوں، میں معاشرے میں ایسا کچھ بڑا کام نہیں کر سکتی، میرا کام بس بچے پیدا کرنا ہے اور تعلیم حاصل کرنا کسی کے نظریے میں ہے، کسی کے نظریے میں ضروری بھی نہیں ہے، کچھ لوگوں کے اور ہے کہ میں کھانا پکاؤں، گھر چلاؤں اور زندگی گزاروں اور گزر جاؤں۔ ہماری ذمہ داری کا مطلب ہم بچوں کو سنبھالنا، گھر بار کو دیکھنا، یہی سمجھ رہے۔ یہ تو ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ اور کیا ذمہ داریاں ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے اسلامی خواتین اسلام کے لیے کیا کیا کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورتوں کے اوپر کتنا بڑا شرف رکھا۔ آپ کو معلوم ہے جب دین اسلام آیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ میں نبی ہوں، اللہ ایک ہے، تو سب سے پہلے دنیا میں اسلام قبول کرنے والی کون تھی؟ سب سے پہلے ایک عورت تھی، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے مرد اور عورتوں میں، انسانیت میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک خاتون تھی۔ اپنے آپ کا اپنا درجہ پہچانیے، اپنی حیثیت دیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلا، ہم نہیں بتا سکتے اسلام میں کوئی مرد نہیں ہے، بے شک ابوبکر صدیق ہے، لیکن امی خدیجہ کے بعد ہے۔
مردوں میں سب سے پہلے ہے، لیکن تمام انسانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی امی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ. تمام انسانوں میں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی بھی ایک عورت ہے. کتنی قربانیاں ہیں عورتوں کی. وہ اسلامی خواتین کیسی تھیں آپ کو معلوم ہے؟ ہر میدان میں آگے تھی، ہر میدان میں. انشاءاللہ ان کی زندگیوں کو ہم آگے دیکھیں گے. جب اسلام سب سے پہلے آیا، ایک بیوی ہونے کے ناطے امی ختیجہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، گھبرائے ہوئی حالت میں، ڈرے ہوئی حالت میں، سہمی ہوئی حالت میں جا کر بولتے ہیں، جسم بدن کانپ رہا تھا ان کا، اور کہتے ہیں کہ ختیجہ شاید میرے موت کا وقت قریب آ گیا، شاید میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں بہت بھیانک منظر دیکھ کے آیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھے تھے اور ڈر گئے تھے. سورہ الق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، تب وہ ڈر گئے. تو امی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر رہی؟ وہاں پر سپورٹ کر رہی، ہمت دے رہی، ڈھال بن رہی اپنے شوہر کا. بول رہے کہ آپ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کی آپ مدد کرتے، ان کے اپنے شوہر کی اچھائیاں یاد دلا رہے، ان کی خوبیاں یاد دلا رہے کہ آپ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ضائع نہیں کرتا، ایسے ہی آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ پریشان مت ہو. بولتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اس کے آگے کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس اپنے شوہر کو لے کے جاتی اور ہمت افزائی کرتی. تو وہ ٹائم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے، ان کا بدن کانپ رہا تھا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بیوی کو ان کا سہارا بنایا تھا. اور معلوم ہے عورت کا مقام دیکھنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب امی حوا کو جب بنایا، اللہ کے جب آدم علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے سب سے پہلے کس کو بنائے؟ ان کی بیوی کو بنائے. میری ماں اور بہنوں، آپ اگر بیوی ہیں تو اپنا مقام جانیے، اپنا رتبہ جانیے. اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت بہت بیکار تھی، کوئی درجہ نہیں تھا عورت کا، کوئی اس کے لیے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی سوسائٹی میں. جب بیٹی پیدا ہوتی تو باپ شرمندہ ہو جاتا تھا، جب بیٹی پیدا ہوتی تو چہرہ اس کا مرجھایا جاتا تھا کہ میرے کو بیٹی ہو گئی، شرم کی بات ہے سمجھتا تھا. جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو کیا بولے؟ رحمت بول دیے. جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باپ کو بشارت دیے جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، اس کی وہ اچھی پرورش کرا. صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ ان کی اچھی پرورش کرا اور ان کا اچھا خیال رکھا اور ان کو نیک شوہروں سے کر کے دیا تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے. میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے. تو دیکھو ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہم اسلامی ہیں بھی یا نہیں بھی. خالی برقع پہننے سے کیا ہماری ذمہ داری؟ پردہ کرنے سے، آدھا پردہ، میں تو بولتی ہوں اس کو آدھا پردہ کرنے سے کیا ہم مسلمان کہلاتے؟ کیا ہم مسلمان ہو جاتے؟ نہیں. اسلام میں اگر آپ رہ رہے تو قربانیاں بھی دینا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، کتنی مصیبتیں ان کے اوپر آئی. ان کو ابو جہل شہید، سب سے پہلی شہیدہ ثابت ہوئی، سب سے پہلی انسانیت میں اسلام کے نام پہ اگر کسی کا قتل ہوا تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شہید ہے. اور ان کے اوپر کتنے ظلم ہوئے. آج ہماری خواتین کا اپنے گھروں کا مظاہرہ کر لو، آپ اپنے گھروں میں دیکھ لو، اگر سے شوہر بولے میرا بچہ ہے یہ رسم کرنا ہے تو کرنا ہے، ہمارے شوہر نہیں سن رہے، میں کرتی ہوں. یہاں پر ان کا مالک ہے، تپتی دھوپ میں 60-65 سال کی بوڑھی عورت کو دھوپ میں رکھ رہے، ان کو دھوپ میں سیک رہے، ان کے اوپر ظلم کر رہے، کولڈوں سے ان کے جسم کو مار مار کے چھلنی کر رہے، پھر بھی دین کے اوپر سے نہیں پھرے، پھر بھی دین کے اوپر سے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ ان کی جان چلے گئی. ان کو، ان کے شوہر کو، ان کے بچے کو ان کے سامنے ظلم ڈھارے، پھر بھی نہیں. اور آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے گھروں میں ہر چھوٹی بات کو آپ کو اگر میں بولی یہ نہیں کرنا، نہ بول تو ہاں نہیں کرنا، مگر ہمارے شوہر نہیں سنتے، ہاں نہیں کرنا مگر ہمارے سسرال میں نہیں مانتے، ہاں آپ بول رہے سو صحیح بات ہے لیکن نہیں ہوتا، ایسا نہیں سنتے. یہ اسلامی خواتین وہ ہوتی ہیں جو اللہ اس کے رسول کے لیے ڈٹ جاتی. اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں. بے شک شوہر کا مرتبہ ہے، بے شک ماں باپ کا مرتبہ ہے، بے شک سسرالی رشتہ داروں کا بھی کچھ درجہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے سب بات.
ان کے دین میں ملاوٹ کبھی قبول نہیں کرنا ہے، کبھی قبول نہیں کرتی ایک عورت۔ آج ہمارے گھروں کا مناظرہ کرو، کیسے ہمارے گھر ہو گئے۔ رشتہ جب دیکھتے اپنی لڑکی کو تو سب سے پہلے کیا دیکھتے؟ بچہ کیا پڑھا ہوا ہے، کیا جاب کرتا، اور کون سے گھرانے سے ہے، کہاں ہے، گھر ذاتی ہے، کیا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں بولتے کہ بچہ دیندار ہے یا نہیں ہے، بچہ نمازی ہے یا نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک واقعہ سنتے چلو، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب ان کو رشتہ آیا تھا ابو طلحہ کا، ابو طلحہ وقت کے مالدار شوہر تھے، وقت کے مالدار انسان تھے، اور بہت ہینڈسم بھی تھے، اور بہت زیادہ پیسے والے تھے، اور ان کا ایسا رتبہ تھا، ان کا وہ معاشرے میں ان کی عزت تھی، سب تھا۔ لیکن جب ان کا رشتہ ام سلیم کو آیا دوسرے نکاح کے لیے، یہ بیوہ ہو گئی تھی پہلے شوہر سے، جب ان کو جب رشتہ آیا تو فرماتی ہے کہ اے ابو طلحہ، تمہارا رشتہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں انکار کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ میں انکار کر دوں، لیکن میں انکار کرتی ہوں کیونکہ تمہارے پاس دین اسلام نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا کرتے؟ ایسا ایک مثال دے دو آپ جہاں پر رشتہ کینسل ہوا، بچہ دیندار نہیں ہے، بلکہ ایسا ایک مثال دے دو کہ فلانے گھر میں اچھے بڑے گھر کا رشتہ آیا، بچہ بہت اچھا، سب ہینڈسم ہے، سب ہے، لیکن رشتہ بس اس بات پہ چلا گیا، بچی والے انکار کرے کہ بچہ دیندار نہیں ہے، بچہ نمازی نہیں ہے ایسا آج کہیں؟ ایسی کہیں مثال ملتی ہے ماں کو؟ دیکھو اسلامی خاتون جب یہ بات دیکھے تو ابو طلحہ کو جوش آیا کہ کیا میرے اندر کمی ہے، کیا دین اتنا اچھی چیز ہے، ایسی چیز دین، ایسا کیا ہے اسلام کہ میرے اندر ہر خوبی رہنے کے باوجود وقت کی ہر عورت ان سے شادی کرنے کی تمنا رکھتی، اتنی خوبیاں ان کے پاس رہنے کے باوجود، خوبصورت ہے، مالدار ہے، معاشرے میں عزت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، اور ایسا رشتہ تھا وہ کہ کوئی اس کو انکار ہی نہیں کر سکتے۔ ابو طلحہ کو بھی جوش آیا کہ آخر ایسی کیا چیز ہے دین میں، ایسا کیا ہے اسلام جو اسلام کے لیے انہوں میرے ہر خوبی کو ٹھکرا دے رہے۔ جب وہ اسلام کے بارے میں تحقیق کرے اور خود اسلام قبول کرے، اور ام سلیم فرماتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا اسلام قبول کرنے کو ہی اپنا مہر طے کر دیا، اپنے مہر میں اپنے شوہر کو دیندار ہونا طے کرے، انہوں اپنے شوہر کا اسلام قبول کرنا ان کے لیے مہر رکھ دیے۔ ماشاءاللہ آج ہمارا معاشرہ دیکھو، کیا ہم ویسی خاتون ہیں؟ ہمارے آئیڈیل کون ہیں آج؟ کیسے آئیڈیل ہے ہمارے؟ ہم سوشل میڈیا پہ ریلز بہت زیادہ سکرول کرتے، ہر کوئی آ کے جذباتی کچھ فلسفی کچھ بھی بول کے جاتے، ہم ان کو لائک کرتے اور ان کو فالو کرتے، یا پھر کچھ ناچ گانے والوں کو فالو کرتے، یا کسی کو ان کی پوری آٹو بایوگرافی ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ انہیں کون ہے، انہیں کہاں رہتی، انہوں کیسے ہے، انہوں کیا ہے، سب ہم ڈیٹیل دیکھنا چاہتے۔ ہمارے کو اس سے کوئی وابستگی نہیں ہے کہ وہ دین میں کیسی ہے، ہمارے کو اس سے کوئی وابستگی نہیں ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کی توحید کیسی ہے، وہ کس راستے پہ ہے، وہ ایک اللہ کے لیے ہے بھی یا نہیں ہے، ہمارے کو اس سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ ہمارے آئیڈیل ہم سو کال انفلوئنسرز کو بنا لیے، یہ ہمارے آئیڈیل ہو گئے، جبکہ آئیڈیل ہمارے لیے ایسی خاتون ہونا تھا۔ ہمارے دین کا جذبہ جب اسلام نیا نیا تھا، عروج ابھی اسلام کا ہو رہا تھا، مدینے کی زندگی تھی، وہ ٹائم پہ یہ بیوہ ہیں، کچھ بچے ہیں، ان کو ایسی عورت کو جب رشتہ آیا تو انہوں انکار کر رہے دین کے لیے۔ آج ہمارے پاس اگر یہ انبھائی بچی خوبصورت پڑھی لکھی کو بھی آ گیا نا، اپنی بچی میں لاکھ خوبیاں رکھ کے بھی ماں باپ کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے دیندار لڑکے کو فرسٹ پرائیورٹی دیتے ہی نہیں آج کل، نہ لڑکی خود دیتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اسلامی لوگوں کو آئیڈیل ہی نہیں بنائے، ہم اسلام کو صحیح طریقے سے جانتے ہی نہیں، ہم دین کو صحیح طریقے سے سیکھے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج آپ جو اس مجلس میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ ہماری صحابیات کی سنت ہے۔ ہماری صحابیات بھی دینی درس سننے کے لیے گھروں سے نکلتی تھیں، ہماری صحابیات بھی دین کو معلوم کرنے کے لیے گھروں سے نکلتی تھی۔ ماشاءاللہ آج ہمارے پاس اتنے چیئرز ہیں، لیکن دیکھو کتنے بھرے ہوئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بس چند لوگ آئے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ آج دین کے اندر ہمارا جذبہ کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم انٹرسٹ ہمارا کو اس میں نہیں ہے، ہمارا کو کوئی اور چیز میں انٹرسٹ ہے۔ اگر یہی دینی پروگرام کی جگہ یہاں پر کچھ کھیل تماشا ہوتا، یا کوئی سو کال سوشل انفلوئنسر یہاں پر آتا، تو آج یہ پوری بلڈنگ کی سیڑھیوں تک بھی جگہ نہیں رہتی تھی، اتنا بھر جاتا تھا۔ ہم دین کے لیے پیچھے، دین سیکھنا بول تو ہمارا کو بوجھ لگ رہا،
دین سیکھنا بول تو ہم آپ کو مشکل دکھ رہا. یاد رکھو دین میں کوئی پابندی آپ کو ہے ہی نہیں، حتیٰ جب تک کہ آپ اپنے پردے میں ہیں، جب تک کہ آپ اسلامی دائرے میں ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے. آپ کو معلوم ہے اگر میں یہاں پر سوال کروں کہ آپ ایسی کوئی خاتون بتاؤ، اس کا نام بتا سکتے جو جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے؟ کوئی بتا سکتے ان کا نام؟ جو جنگ میں تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے کے لیے نکل گئے تھے جنگ احد میں. چلو اور ایک ہنٹ دے رہی ہوں، کوئی بتا سکتے ہیں ان کا نام؟ ہم کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ عورت کیا کیا کر سکتی. اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا اتھارٹیز دیا، کیا ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، دوسرے دین میں کیا ہے اور ہمارے دین میں کیا ہے، ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. ہم جو پردہ ہمارا دین ہمارے پہ جو پردے کا حکم دے رہا، اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا پردے کا، ہم اس کو سمجھ لی یہ بہت پابندی ہے، یہ جکڑ، ہم اس میں جکڑے گئے سمجھ لے رہے، اور ہم اس کے اندر ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے سمجھ رہے. آپ کو معلوم ہے نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں، جنگ احد میں، جب مسلمان لڑکھڑا رہے تھے، جب مسلمان کا لشکر کمزور پڑ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خطرے کے بادل تھے، نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر کھڑی ہو گئی تھی اور ان کے جسم پہ 10 سے زیادہ زخم پڑے. نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دائیں دیکھتا تو نصیبہ دکھتی، سامنے دیکھتا تو نصیبہ دکھتی، پیچھے دیکھتا تو نصیبہ دکھتی. جہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے ہو رہے تھے وہ ان سب سے ٹکرا رہی تھی، وہ ان سب سے لڑ رہی تھی. ہماری اسلامی خاتون تو ایسی دلیر تھی. ہم دین سیکھنے میں، اس کو عمل کرنے میں پورے قابض تھے. وہ لوگ ہر چیز، ان لوگ دین آتا تھا وہ لوگ عمل کر لیتے تھے. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے پردے کا جب حکم آیا، جب پردے کی جب آیتیں نازل ہوئی، صحابیات جب بازاروں میں تھی، جب اعلان ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم کر دیا، تو صحابیات کیا کی، جو بازاروں میں تھی، جو ٹینٹ جو باہر ڈالتے جو کاروباری لوگ، وہ اکھاڑ کے اپنے اوپر لپیٹنا شروع، یعنی کہ آیت نازل ہوئی، عمل کرنا شروع ہو گیا. دین آیا، عمل کرنا شروع ہو گیا. ہم کیا سمجھتے، عورت ہے، عورتیں کیا کر سکتے، ہم کہاں جا سکتے، ہم کیا کر سکتے. پہلے دین کو سیکھو، پہلے دین کو سمجھو. اسلامی خاتون کیا کیا کرتی تھیں. علم کا حاصل کرنا، یاد رکھو ہر مسلمان، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس پہ فرض ہے علم کا حاصل کرنا. جب اس قرآن بھی نازل ہوئی تو سب سے پہلے کیا آیا، کیا نازل ہوا، اقرا. سورہ الق میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تعلیم کا حکم دیا، پڑھنے کا حکم دیا، سیکھنے کا حکم دیا. ہم پڑھنا سیکھنا صرف ہم سمجھ لیے دنیاوی تعلیمی سب کچھ ہے، اس کو پڑھ لو، اس کو سیکھ لو، ہم کامیاب ہو گئے. حقیقی کامیابی دینی تعلیم میں ہے، بے شک اس سے ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان لڑکی اپنے اپنے شعبوں میں ماہر ہو. ہر گھر سے ایک ڈاکٹر پیدا ہو، ہر گھر سے کوئی دین کا کام کرنے اور دنیا کا کام کرنے والی بنے. لیکن اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنس ہے، کچھ پابندیاں ہیں. ہماری صحابیات بھی کرتی تھی، ہماری صحابیات بھی تیمارداری کرتی تھی صحابہ کی، ہماری صحابیات بھی نرسنگ کا کام کرتی تھی. جب جنگیں ہوتی تھی تو صحابیات ہی تھی جو صحابہ کا مرم پٹی کرتی تھی. جب جنگیں ہوتی تھی تو صحابیات ہی تھی، جب ان کے اوپر جب ظلم ہوتا تو وہ اپنے آپ کو دفاع کر لیتی تھی تیر اندازی کر کے، وہ صحابیات ہی تھی. اور ہم کو یہ سب معلوم ہی نہیں ہے، ہم دین کو سیکھے نہیں، ہم دین کو سمجھے نہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بول رہے. دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا حکم دیا، کہاں تک ہماری گائیڈ لائنس کیا ہے، کیا ہمارا دین ہم کو کیا اجازت دے رہا، کچھ ہم کو معلوم نہیں ہے. آج کل تو دین سیکھنا اتنا آسان ہو گیا، فون میں پوری دنیا ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، گوگل ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے. اے آئی کا اتنا فاسٹ دور ہے، لیکن آج کل بھی کچھ سیکھنے کے لیے جذبہ ہے تو دنیاوی چیزوں کا ہے. فالتو جس کا کوئی کام نہیں ہے دنیا سے نہ دین سے. دین بھی خراب، آخرت بھی خراب، اور دنیا بھی خراب اگر وہ چیزیں دیکھ لیے تو. ناچ گانے میں، فیشن انفلوئنسر بننے میں. آپ فیشن کرو، اسلام آپ کو اس سے نہیں روک رہا، لیکن آپ کے اوپر کچھ حدود ہے، کچھ پابندیاں ہیں. وہ فیشن آپ کے شوہر، آپ کے بیٹے، آپ کے جو محرم رشتہ دار ہیں انہی تک محدود ہے. اس کے آگے آپ اپنے آپ کو نہیں جھلکا سکتی. آپ پبلک پراپرٹی نہیں ہے. کیوں ہے یہ حکم، کیوں ہے کہ ہم صرف ہمارے محرمات کے سامنے ہی نکل سکتی، اس کے آگے نہیں؟ ہمارا کچھ مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا کچھ مقام دیا. ہم ایگزیبیشن کے لیے نہیں ہیں، ہم سب کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں ہیں. ہماری گود میں معاشرہ پل رہا،
ہماری گود میں وہ کیسی گودیں تھی ہوں گا جن کی گود سے بڑے بڑے صحابی نکلے، بڑے بڑے جنگجو نکلے، بڑے بڑے دین کا کام کرنے والے نکلے، بخاری جیسے، امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ وہ کیسی ماں کا وہ کیسا گود تھا ہوں گا، وہ کیا محنت تھی ہوں گا ان کی ماں کی۔ وہاں پر بھی ایک عورت کا کردار ہے نا، وہاں پر بھی ایک عورت کا ہی کردار ہے نا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو دین سکھانا، دین سمجھانا، اس میں آگے لے کے چلنا، اس کی فکر کرنا کہ اس کا معاشرہ بنتا عورت سے، معاشرہ بنتا ہی عورت سے، عورت ہی معاشرہ ہے۔ معاشرے کو بنانے کی ذمہ داری عورتوں پر ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری کو ہم سمجھے نہیں آج تک۔ کیا ہمارے پہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ دیا، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ ہم ذمہ داری سمجھ لیے، کھانا پکاؤ، کھاؤ، اچھا کھلاؤ، گھومو پھرو، بچوں کو پیدا ہوئے بڑے کرے، خلاص ہو گئی۔ ذمہ داری ہماری یہ بھی تھی کہ اس کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا سکھاتے۔ ذمہ داری یہ بھی تھی کہ میری اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر بتاتے۔ ذمہ داری یہ بھی تھی کہ توحید اور تقوی پہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو میں قائم و دائم رکھتی، ان کو فرق سکھاتی۔ ذمہ داری یہ بھی تھی کہ ہم ہماری اور جو بچیاں ہمارے گھروں میں پل رہی، اکثر نعوذ باللہ میں بولنا بھی نہیں چاہتی، آج کل کے معاشرے کے ایسے حالات ہو گئے، ایسے حالات ہو گئے کہ ایک لڑکی کا افیئر چل رہا تو اس میں اس کی ماں کا پورا ہاتھ ہے، اس کی امی اس کو سپورٹ کرتے۔ آج کل کے معاشرے کی بات کر رہی ہوں، امی کو سب معلوم رہتا، ان اماں سے سب شیئر کر رہے، اور ان کی اماں اس کو یہ بھی فرق نہیں بتا رہے کہ بیٹا یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ ان کی اماں ان کو یہ بھی نہیں دکھا رہے یہ چیز کیا ہے۔ اگر افیئر چل رہے تو ماں، بہن، بڑی بہن ہے، ماں ہے، سب ان کو سپورٹ کر رہے، سب اس کا ساتھ دے رہے۔ کہ لڑکی گھومنے جا رہی، کچھ نہیں، کیا ہوتا، چلتا، رسم کے بعد بچے بچیاں بات کرنا شروع کرے، کچھ نہیں، چلتا، کرنے دو، رسم ہو گیا، اب شادی ہونے والی، ابھی شوہر نہیں بنا ہو۔ یہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے نا، ہم خود نہیں سیکھے دین کیا ہے سو، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے ہماری باؤنڈریز کیا ہے سو۔ دوسروں کو دیکھتے ہم انفلوئنس ہو جاتے، دوسروں کو دیکھتے ہم کو اچھا دکھتا۔ آج اتنے فضول رسومات شروع کرے ہمارے شادیوں میں، اس کا اثر کہاں سے لیے؟ پاکستانی ڈرامے دیکھ رہے، نئے نئے سو رسومات شروع، ہلدی بول کے سب پیلے کپڑے، منجا بول کے سب پیلے کپڑے، مہندی بول کے ایک الگ رسم، شادی کرنے سے پہلے 10,000 فضول رسمہ۔ نکاح کتنا آسان تھا، کیا تھا نکاح میں؟ ایجاب و قبول ہونا، اس کے ولی کا ہونا، مہر کا طے ہونا، اور لڑکا اور لڑکی کا راضی ہونا، اس کے دونوں کے ولی ہونا، بس یہی نکاح تھا۔ ہم نکاح کو کتنے، اس سے پہلے فلانے رسمہ، اس سے پہلے یہ، اس سے پہلے وہ، ان کو کیا کی کر کے کیا کر دیا، آج شادی کو مشکل بنا دی، شادی کو بہت زیادہ مشکل کر لیے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ دیکھو، اگر آپ ایک بیٹی ہیں، اور ایک بات آپ کو بتاتی چلوں، عورت کی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاثیر رکھا۔ وہ تاثیر ہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی جب وہ ڈرے ہوئے تھے۔ امی خدیجہ کے وہ الفاظ، وہ تاثیر ہی تھی۔ ہماری زبانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاثیر رکھا۔ ایک آدمی کے دل پہ مرہم کا کام کرتی ہے ہمارے الفاظ، اور وہی الفاظ اس کو اسکانے میں بھی کام آتے۔ چاہے تو ہم معاشرے کو بنا سکتے، ہم چاہے تو معاشرے کو بگاڑ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پہ یہ ذمہ داری رکھا، معاشرہ ہم سے ہے۔ یہ جو بھی مرد ہے، جو مردوں کو آج ہم گالی دیتے اور فیمنزم بول رہے، فلانا بول رہے، پیٹریارکی بول رہے، کچھ بھی بول رہے، جو مردوں کو جو گالی دے رہے، جو غلط بول رہے، یہ مرد کو بھی بڑا کرنے والی کون ہے؟ ایک عورت ہے۔ وہ عورت کی تربیت لے کے بڑا ہوا، اسی کے گود میں پروان چڑھا، اسی کا کام تھا کہ اس کو صحیح تربیت دیتی، اسی کا کام تھا کہ اس کو صحیح اور غلط کا فیصلہ دکھاتی۔ میری ماں اور بہنوں، علم کا سیکھنا اتنا ضروری ہے اور اس کا پھیلانا بھی اتنا ضروری ہے۔ آپ دیکھو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ سے 2210 سے بھی زائد حدیثیں ثابت ہے، 2210 سے بھی زائد حدیثیں۔ سب سے زیادہ ابو ہریرہ کے بعد اگر کسی سے کثیر تعداد میں حدیثیں ملتی تو وہ امی عائشہ سے ملتی۔ یہ خاتون تھی نا، اس زمانے کی، آج سے 1450 سال پہلے کی خاتون تھی۔ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا ہنر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے اس کو یاد، صحابہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ ہما کو اگر جب بھی مشکل پیش آتی، کوئی چیز ہما کو سمجھ نہیں آتی، دین کا کوئی پیچیدہ مسئلہ ہوتا، تو ہم امی عائشہ کے پاس جاتے اور وہ آسانی سے چیزوں کو حل کر دیتی، دین کو آسانی سے ہم کو سمجھاتی۔ ان کا گھر ایک درسگاہ بن گیا تھا، جہاں پر بڑے بڑے صحابی ان کے پاس دین سیکھنے آتے تھے، اور ایسے مسائل، پراپرٹی کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، ڈائیورس کے مسائل لے کے امی عائشہ کے پاس آتے تھے اور ان کو آسانی سے حل کر دیتی تھی۔
بننا ہے تو امی عائشہ جیسی بنو، بننا ہے تو امی ختیجہ جیسی بنو، بننا ہے تو سمیہ جیسی بنو، بننا ہے تو صحابیات جیسی بنو جو اپنے دین کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، سب کو دین کے لیے قربان کر دی، اللہ کے لیے صرف کر دیے۔ آپ کو معلوم ہے جب جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں کہ میں نے سنا جب افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں ہلاک ہو گئے، تو وہ بھاگتے ہوئے آتی ہیں اور فرماتی ہے کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے، تو بولتے ہیں کہ ارے تمہارا لڑکا شہید ہو گیا، تو بولتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، بولو نبی تو ٹھیک ہے نا؟ بولتے کہ ہاں ٹھیک ہے، آگے تھوڑی اور تسلی کے لیے اور آگے جاتی، بولتے کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تو بولتی کہ ٹھیک ہے چھوڑو، بولو نبی تو ٹھیک ہے نا؟ معلوم ہوتا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، آگے گئے اور معلوم ہوتا کہ تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا۔ وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے نا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بولتی ہے کہ کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ سے بڑی کوئی مصیبت، آپ کا ٹھیک رہنا، آپ کا جانا سب سے بڑی مصیبت تھی، آپ کا ٹھیک رہنا میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ ایک عورت کا باپ گیا، بھائی گیا، شوہر گیا، بیٹا گیا، سب گیا، لیکن پھر بھی اس کو کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے نا؟ دین کے لیے ایسا قربان ہوتی تھی، یہ تھا دین کا جذبہ۔ آج ہمارے اندر دین کا کوئی جذبہ نہیں رہا، اللہ اکبر، غیر محرم محرم میں کوئی فرق ہمارے اندر نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اسی شہر کی بات کر رہی ہوں، رمضان میں کمار گلی میں کتنے عورتوں کو برقعے میں دیکھی، ایک مرد کے پیروں پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کے مہندی لگا رہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ کیسے حالات ہو گئے ہمارے معاشرے کے؟ کون قصوروار ہے اس کا؟ کس کی غلطی ہے؟ اگر مجھے دین معلوم ہے تو میں بھی قصوروار ہوں اس میں، اگر اس کو دین نہیں معلوم ہے تو اس کے گھر والے اور اس کو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے میں بھی ذمہ دار ہوں۔ مجھے معلوم ہے وہ غلط ہے، لیکن میں اس تک نہیں پہنچا سکی، آپ کو معلوم ہے وہ غلط ہے تو آپ اس تک نہیں پہنچا سکے۔ ہم معاشرے کو ایسا بگاڑ کر دیے، کتنے ویڈیوز بھی وائرل ہو رہے ہیں نا، عورتیں، مسلم عورتیں جا کر غیر محرم، کوئی غیر مسلم ہے، غیر مسلم تو چھوڑ، اگر وہ مسلمان بھی ہوتا تو بھی اس کو چھینا بھی حرام تھا، اس کو ٹچ کرنا بھی حرام تھا، وہ اس کے اوپر اس کے پیروں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کر مہندی لگا رہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ معاشرہ ہو گیا ہمارا، یہ حالات ہو گئے ہمارے۔ بازاروں میں آپ جا کر دیکھو عورتوں کی گفتگو کیسی ہے، ان کا لباس کیسا ہے، ان کا برقع کیسا ہے، ان کا پردہ کیسا ہے، اللہ اکبر۔ دین سے کتنی دوری، دین کا کچھ علم نہیں ہے۔ آپ دنیا کے بارے میں پوچھ لو، بہت کچھ بتا سکتی ہے آپ کو، دنیا کے کوئی سوالات کر لو، بہت کچھ سوال کے جواب دے سکتی، لیکن دین کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے۔ پہلے تو کیا کرے تھے، دین سے پہلے عورتوں کو بہت گرا دیے تھے کہ کچھ چیز کی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہم جس کو فریڈم سمجھ رہے ہیں نا، آج ہم جس ناچ گانے کو، جس بے حیائی کو، جس بے پردگی کو ہم دین آسانی سمجھ رہے، جس کو ہم اچھا سمجھ رہے نا، دین سے پہلے یہ سب کچھ تھا۔ معلوم ہے آپ کو، اسلام آنے سے پہلے ناچ گانا مکے میں عام تھا، جسم فروش عورتیں اپنے گھروں پر کالے جھنڈے لہراتی تھی، یہ سگنل دینے کہ یہاں پر گندگی کا کام ہوتا، ان کے لیے کوئی برائی نہیں تھی۔ ایک عورت کا کئی آدمیوں سے تعلق رہنا، اس کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایسے آزاد معاشرے سے جب اسلام آیا تو یہ وہی خاتونیں ہیں جو بازار میں آیت نازل ہوئی تو اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کرے، یہ وہی لوگ ہیں جب اسلام آیا تو سب کچھ قربان کر دیے۔ آج قربان کرنے کے بارے میں اگر بات بولوں تو ہم عورتیں بہت پیچھے ہیں، کچھ قربانی نہیں ہوتی ہمارے سے، تھوڑی تکلیف نہیں ہوتی، گھر میں ہر بات سے جھگڑا کر لیں گے، شوہر سے ہر بات سے بحث کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی بحث نہیں ہوتی، دین کے معاملے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ہو صحیح ہے لیکن انہوں نہیں سنتے، ہو صحیح ہے لیکن انہوں نہیں مانتے۔ دین سب سے پہلی بنیاد ہے ہماری، اسلام اور قرآن مجید رول بک ہے ہمارے لیے، جو جنت اور جہنم ہونے کا تعین کرتی، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں میرے یہ عمل طے کرتے۔ میری ماں اور بہنوں، ہر کسی کو زندگی گزار کے جانا ہے، ہر کسی کو اس کے بعد والی زندگی کو دیکھنا ہے، ہر کسی کو موت کا سامنا کرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کیا ہم اللہ کے سامنے، آج ہماری موت ہو گئی، ایک بار سوچ لو، کیا ہم تیار ہیں کہ اللہ کو منہ دکھائیں؟ کیا ہم تیار ہیں کہ اللہ کے سوالات کا جوابات دیں؟ کیا ہم تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو انعام کرا تھا زندگی ہمارے پہ، اس کو ہم صحیح طریقے سے گزاریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان ذمہ دار ہے، اگر وقت کا حکمران ہے تو اس کی عوام کے لیے، عوام کے جواب دہ ہے، عوام کے لیے۔
اگر شوہر ہے تو وہ اس کے اوپر ذمہ داری اس کی بیوی اور اس کے بچوں کی ہے، اور اگر بیوی ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری اس کے شوہر کے مال، اس کی عزت، اس کی اولاد کی ہے۔ عورت کے اوپر کوئی فائنینشیل برڈن نہیں تھا۔ میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ عورت فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ نہیں رہنا، بے شک انڈیپینڈنٹ رہنا، لیکن عورت کے اوپر کبھی بھی فائنینشیل برڈن تھا ہی نہیں، اسلام میں ہے بھی نہیں۔ عورت کمانا یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہاں میں چاہتی ہوں کہ ہر عورت فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ بنے۔ ہماری صحابیات بھی کاروبار کرتی تھی، ہماری صحابیات بھی تجارت کرتی تھی، وہ بھی پیسے کماتی تھی، لیکن کچھ گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے، اس کے رول بک، اپنے اسلام کی رول بک کے اندر رہتے ہوئے، دین کے اندر رہتے ہوئے۔ آج ہمارے پاس اللہ اکبر کوئی اگر ٹیچر کی جاب بھی کر رہی، میں بتا رہی ہوں، اس کا بھی پردہ ختم ہو گیا۔ وہاں پر اگر کوئی میل ٹیچرس ہے تو ان سے ہنسنا بولنا، ان سے بات کرنا عام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ کیا ہوتا، انہوں اچھے ہیں جی۔ آپ کو معلوم ہے یہ صحابیات کون ہیں؟ یہ عورتیں دنیا جہاں کی سب سے افضل عورتیں ہیں۔ وہ صحابی کون ہیں؟ دنیا جہاں کے سب سے افضل مرد ہے، سب سے افضل۔ ان دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کر رہے۔ دنیا کی سب سے نیک ترین عورتیں سب سے نیک ترین آدمیوں سے پردہ کر رہی، تو آپ اور میں کیا ان سے نیک ہو گئے؟ یا وہ آگے والا ان سے زیادہ اچھا پیور ہارٹ کا ہو گیا کہ ہم اس کے سامنے بات چیت کر سکتے، اس سے ہنس بول سکتے؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، اپنے رول کو سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہما کو پروٹیکشن میں رکھا، یہ جکڑ نہیں ہے، یہ پروٹیکشن ہے۔ یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ہے اولاد کو اچھی تربیت دینے کی، ذمہ داری ہے معاشرے کو پروان چڑھانے کی۔ آج معاشرہ بگاڑ گیا، معاشرہ خراب ہے، یہ معاشرہ آنے والا میرے اور آپ کے گودوں میں ہے، میرے اور آپ کے گود میں پل رہا۔ اس کو آپ سنبھالو، انشاءاللہ آگے کا معاشرہ اچھا رہے گا۔ آپ کا اور میرا کام ہے، میرا اور آپ کا فرض ہے کہ میں دین سیکھوں اور لوگوں کو سکھاؤں۔ میرا اور آپ پہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ بنیادی فرض ہے کہ میں اپنی خواتین میں دین کا کام کروں۔ مجھے کچھ آتا تو میں اپنے بہنوں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو میں بتاؤں۔ مجھ پہ یہ فرض ہے۔ ہمارے یہ فرض کچھ بھول ہی گئے، ہم آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے دین میں ہر چیز کی پابندی تب تک ہے جب تک وہ پردے کے باہر نہیں ہو جاتی، جب تک اس میں حلال اور حرام نہیں مل جاتا۔ اس کا ڈفرینشیٹ کرنے ہم کو نہیں آتا۔ عورت کبھی بھی دنیا میں نہ اس کے شوہر پہ بوجھ تھی، نہ اس کے باپ پہ بوجھ تھی، نہ اس کے بھائی اور بیٹے پہ بوجھ ہے۔ عورت کبھی بوجھ نہیں ہے۔ عورت جب اسلام، پہلے بوجھ سمجھتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جب اسلام آیا، جب دین آیا، تو یہی لڑکیاں ماں باپ کے لیے جنت کی ڈھال بنا دیے۔ آپ کو معلوم ہے، ایک حدیث آپ کو سناتی چلوں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مانگنے والی ان کے گھر آتی ہے اور اس کے 2 چھوٹے بچیاں رہتے، اور جب وہ 2 چھوٹے بچیاں تو وہ بولتی کہ مانگنے والی میرے بچے اور میں بھوکے ہیں کئی دن سے، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دو۔ امی عائشہ کے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں رہتا۔ اتنی تو سخی تھی وہ کہ وہ ایک کھجور بھی اس کو دے دیتی، اور ماں بڑی ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے کھانے کی، تو وہ کچھ نہیں چاہتی، آدھا کھجور ایک لڑکی کو اور آدھا کھجور دوسری کو دے دیتی۔ جب یہ واقعہ امی عائشہ دیکھتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا، ایک کھجور میرے پاس تھا، میں وہ ایک دے دی، وہ عورت بھوکی تھی، وہ ماں بھوکی تھی، اور وہ کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ تو امی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے معلوم ہے؟ یہی بیٹیاں، یہی بچیاں کل اس کے ماں باپ کے لیے جہنم کی ڈھال بنیں گی۔ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ انشاءاللہ اگر آپ اس کی نیک تربیت کرے، نیک بنائے، تو وہ کل ہمارے آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے جہنم کی ڈھال بننے والی۔ یہی لڑکیاں جہنم کی ڈھال بنیں گی۔ آپ ایک بار غور کرو، کیا ہماری لڑکیوں کو ہم اس طریقے سے تیار کر رہے؟ کیا آج کا معاشرہ اس طریقے سے ہم بنا رہے؟ کیا لڑکیاں ایسی ہو گئی کہ وہ ماں باپ کے لیے جہنم کی ڈھال بنے یا جنت کی ڈھال بننے والی بن رہی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جہنم کی ڈھال بننے والی بن رہی لڑکیاں یا جہنم کی ڈھال بننے والی؟ ایک لڑکی، چاہے وہ آپ ایک عورت ہے تو آپ کا بہت بڑا سوسائٹی میں کردار ہے، یاد رکھو، بہت بڑا رول ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر۔ ام سلیم کے بارے میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاتی چلوں، ان کے صبر کا۔
اکثر ہم عورتوں کے پاس صبر کی بہت کمی ہے. شاید یہ واقعہ آپ بہت سی بار سنیں، لیکن پھر بھی سنو تاکہ میرے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. سلیم، ان کا ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، لڑکے کی وفات ہو گئی. ان کے شوہر گھر پہ نہیں تھے، کہیں تجارت کے سلسلے میں باہر گئے. جب شوہر تھکے ہارے گھر سے آئے تو یہ کیا کی، خوشبو لگائیں، تیار ہوئے، بنے سنورے اور اپنے شوہر کو کھانا کھلائے، اچھے سے رات گزاری. اور شوہر کو بالکل بھی نہیں بولے کہ بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، بالکل بھی نہیں بولے. اور جب صبح ہوئی تو بولے کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا. ابو طلحہ کو غصہ آیا کہ رات میں تم میرے ساتھ اچھا تھے، یہ بات رات میں کیوں نہیں بتائے. اچھا، اور بولنے کا بھی انداز دیکھو، اپنے شوہر کو کیسا سمجھا رہی. اپنے شوہر کو بول رہی کہ پڑوس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کا کچھ سامان لے لیے اور جب واپس جا کے مانگ رہے تو بول رہے کہ میں نہیں دیتی ہوں. تو ابو طلحہ بولے کہ ایسے کیسے لوگ ہیں جو سامان لے لی تو واپس ریٹرن کیوں نہیں کر رہے، کسی کی امانت میں خیانت ہے یہ. تو بولے کہ اولاد بھی تو اللہ کی تھی نا، وہ دیا تھا وہ لے لیا. اور جب یہ واقعہ ان کو غصہ آیا اور جب یہ واقعہ انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سنائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے حق میں دعا کرے اور بولے کہ ام سلیم کا جو یہ صبر تھا، جو اپنے شوہر کو آنے ساتھی تکلیف نہیں دینے کا جو عمل تھا، اس کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے کہ اللہ ان کے گھر میں، ان کی اولاد میں بہت زیادہ برکت دے. تو انس بن مالک فرماتے ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ جب تک باحیات رہے وہ خود دیکھے کہ 100 سے زائد ان کا خاندان، ان کا گھرانہ بڑھ گیا تھا. 100 سے زائد لوگ ان کے گھر میں پیدا ہو گئے تھے، بیٹے سے بیٹے، اولاد سے اولاد جو ہوئی نا، 100 سے زیادہ ہو گئے تھے. کثیر تعداد سے ان کے گھر میں اولاد ہوئی تھی. کیا بولے انہوں اپنے شوہر کو کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ ہم آپ کو کچھ دیا اور لے لیا تو وہ اللہ کا تھا. آج ہم کیا کرتے، میرا تھا، میرا چلے گیا، میرا گیا، میں سب ہمارے پاس میں پناہ ہے، میرا بولتے ہم، ہمارا بولتے ہم. جبکہ اولاد کے فوت ہونے پر بھی ایسا صبر کرے، ایسا صبر کس کے پاس ہے آج؟ میں بھی ایک ماں ہوں، لیکن شاید ہی ہمارے پاس ایسا صبر ہوگا، شاید ہی ہم اپنے آپ کو روک سکتے اتنی بڑی مشکل میں. لیکن وہاں پر ان کا صبر دیکھو، ان کا ایمان دیکھو، ان کا جذبہ دیکھو. بول رہے کہ اللہ تعالیٰ دیا تھا، اللہ تعالیٰ لے لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کیفیت ہوں گی وہ ماں کے دل کی، کیا دل پہ گزری ہوں گی. لیکن صبر، اس کو بولتے صبر. انہوں صبر کرے وہاں پر، اپنے بیٹے کے جانے کی چیز کو سینہ پیٹ کے رونا شروع نہیں کر دیے. بے شک تکلیف ہوتی، وہ بھی ماں تھی، ان کو بھی تکلیف ہوئی ہوں گا، لیکن اپنے آنسوں کو چھپائے، اپنے تکلیف کو چھپائے اور اپنے شوہر کے سامنے ظاہر نہیں کرے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اتنی برکت دے دیا کہ کثیر تعداد میں اولاد ہوئی. اللہ اکبر. آج اس واقعے سے اپنے آپ کو جوڑ کے دیکھو. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا کبھی کوئی مشکل آ جائے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اس سے بھی چھوٹی اگر کوئی چیز ہوتی تو ہم سب سے پہلے پیٹ کے شوہر کو بولتے، اور بولتے تو بھی بولتے ایسا نہیں بولتے کہ ایسا بولتے کہ اس کو تکلیف ہونا، انہیں وہی ہارٹ آ کے مر جانا، ایسی تکلیف دے دیتے. ایسا ہو گیا، ایسا ہوگا، تم کیا کر رہے تھے، تمہاری غلطی، تم سب. اللہ اکبر. اور کچھ چلے گا تو اللہ میرے سے لے لیا، میرا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کرو، کوئی چیز میری نہیں ہے میری ماں اور بہنوں، کوئی چیز آپ کی اور میری نہیں ہے. یہ سانس بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. ایک ایک سانس کا مالک بھی میرا رب ہے، وہ جب چاہے دے، جب چاہے روک لے. اللہ اکبر. آج ہم یہاں پر ہے، نہیں معلوم اگلی درس تک ہم رہتے یا نہیں رہتے، نہیں معلوم ہم کل کا سورج دیکھتے یا نہیں دیکھتے. کل اگر خدا نہ خواستہ ہماری وفات کا وقت آ گیا تو کیا ہم اسلامی خاتون ہیں؟ کیا ہم ان اسلامی خواتین میں شامل ہیں جن کا جذبہ ایسا تھا؟ آپ کو معلوم ہے امی عائشہ نماز جب تہجد پڑھتی تو ان کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، ان کے پیروں پہ ورم آ جاتا. اور یاد رکھو آج کل کی زندگی ہماری جیسی آسان ہے نا، اتنی آٹومیٹڈ ہے، الیکٹرانک کی وجہ سے، ہر چیز کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ سہولیتیں ہیں. اس زمانے میں نہیں تھی. روٹی ڈالنے کے لیے آٹا بھی پیسنا ہوتا تو ہاتھ کی چکی سے آٹا پیستے تھے. پانی بھی رونا ہے تو کتنی کی دور جا کے باڑیوں سے سین کر پانی لاتے تھے. اس زمانے کی زندگی اور مشکل تھی. یہ ساری مصروفیات کے باوجود بھی دین کا جذبہ تھا. یہ ساری مصروفیات کے باوجود بھی دین سیکھتی تھی. تمام کی تمام صحابیات حافظ قرآن تھی، کئی صحابیات حافظہ تھی. کوئی مدرسے کا نظام نہیں تھا وہ ٹائم پہ، کوئی مدرسہ ایسا کچھ سسٹمیٹک نہیں تھا، لیکن جیسے قرآن آتی تھی وہ لوگ یاد کر لیتے تھے، جیسے دین کی کچھ بات آتی وہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. آج ہم کو کتنی صورتیں یاد ہیں، آج ہم کہاں پر ہیں.
کتنا دین ہماں کو آتا، کتنی حدیثیں ہماں کو معلوم ہے، کتنا ہماں کو دین کا بیسک معلوم ہے. اپنے آپ کا جائزہ لے. دیکھو آج ہم کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے محبوب بندوں میں شمار کرے، لیکن ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے. ہمارا معاشرے کو ہمارا جتنا گالی دے رہے، یہ وہ جو اتنا سب کچھ بول رہے، یہ میرے اور آپ کے گود میں پروان چڑھ رہا، یہ میرے اور آپ کے گود میں بڑا ہو رہا. میری ماں اور بہنوں، حضرت آسیہ کو یاد کرو. فرعون جیسا ظالم شوہر تھا، فرعون جیسا ظالم شوہر، جس کے پاس کیا کیا نہیں تھا جی. اس کے پاس دولت تھی، نوکر چاکر تھے، محل تھے، ہر چیز تھی. دنیا کا سب سے طاقتور شخص، اس کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے ڈٹ گئی حضرت آسیہ اور بولی کہ میرا رب ایک ہے، میں دین سے نہیں پھرتی ہوں، میں اللہ کے سوا کبھی دیکھو خدا نہیں مانتی ہوں. فرعون بولا آسیہ میں تیرے کو اور محل بنا کے دیتوں، تیرے لیے اور بڑے بڑے محل بنا کے دیتوں، تو بھی وہ نہیں مانی. آج ہمارے پاس کیا ہے جی؟ تھوڑا شوہر اپنا رواب دکھایا نا، دین کی بات کو ہم دبا دیتے، دین کو ہم بھول جاتے، دین کو ہم چھوڑ دیتے. ماں باپ کرتے ہوئے آئے، چلتے ہوئے آ رہا، رسم و رواج میں. اللہ اکبر. آج آپ دیکھو ہماری زندگیوں کو، کتنے غلط رسومات میں ہم غیر مسلموں سے لے کے پھنسے ہوئے ہیں. برتھڈیز، اینیورسریز، خوشی کا دے، خوشی ہے کیا ہوا؟ خوشی منا رہے. اس بات کی خوشی ہے. کیا یہ خوشی ہمارے صحابیات کو نہیں تھی؟ کیا ہمارے صحابہ کو نہیں تھی؟ برتھ ڈے تو ایک ریچول ہو گیا، مطلب ضروری ہے وہ کرنا، نہیں کر تو کیا کہ ہو جاتا جیسا کر رہے آج کل. بڑے کیا، چھوٹے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، ہر کوئی اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے. برتھ ڈے کی ڈیٹ نہیں معلوم ہے تو بھی اپنے آپ سے کوئی ایک ڈیٹ کریٹ کر لے کہ وہ ڈے کو برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لے رہے. اللہ اکبر. کیا ہوتا؟ خوشی ہے، انہیں پیدا ہوا تھا نا، کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، خالی خوشی کے لیے کر رہے. نیا گھر بنے، کچھ نہیں کر رہے، خالی دعوت کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے ایسا وہ گھر بنانی بلکہ نہیں کر رہے، بس ایک دعوت کر رہے. بچی کی شادی ہو رہی، نہیں کچھ بھی نہیں کر رہے، خالی دعوت ہے، چھوٹی موٹی دعوت کر رہے. شادی سے پہلے رہتے نا تھوڑا فنکشن کر لے رہے. اللہ اکبر. دین کہاں ہے؟ دین تو اسی چیزوں میں ظاہر ہونا تھا نا، دین تو انہی عمل میں جھلکنا تھا نا. نہ ہماری شادیاں دین کے مطابق رہی، نہ ہمارے بچے کی پیدائش دین کے مطابق رہی، نہ ہمارا نیا گھر، نیا کاروبار دین کے مطابق رہا. کوئی چیز ہماری دین کے مطابق رہی نہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بول رہے. کیا 5 ٹائم نماز پڑھنا یہ دین ہے؟ اللہ اکبر. ماں پڑھتی تو بچی کو نہیں بولتی کہ پڑھو، بلکہ نہیں، بچی کو پڑھنے کا بہت رہتا، اسکول کا کالج کا تو نہیں پڑھ سکتی. اگر میں اور ایک بات آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ نوجوان لڑکیاں ہیں، اگر آپ کالج گوئنگ گرلس ہیں، آپ پڑھ رہے، دین کی دنیا کی تعلیم لے رہے، شوق سے لو، بہت زیادہ لو. اس معاشرے میں ایک پکی مسلمان خاتون کا کام کرنا بہت ضروری بھی ہے، چاہے وہ ٹیچر کی شکل میں ہو، چاہے وہ نرس کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز کی شکل میں ہو، بہت ضروری ہے. لیکن ساتھ میں اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لو، ساتھ میں اپنے گھروں میں دین کو پورا مکمل اتار لو. سب سے پہلے دین کو سیکھ لو، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کام کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایک ایک دن کی خدمت جو آپ عوام کو کر رہے، اس کو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بناتا ہے انشاءاللہ. ایک ایک دن کو، ایک ایک کام کو. آپ کو معلوم ہے جب عورت اپنے بچوں کو بڑا کرتی، پرورش کرتی، اس کے لیے جو تکلیف اٹھاتی، جو راتوں کو جاگتی، جو تکلیف سے حمل اور زچگی ہوتی، وہ سب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلا دیتا، وہ سب کا، اس سب پہ نیکی لکھی جاتی. جب آپ ماں ہیں، آپ کو معلوم ہے باپ سے زیادہ ماں کا درجہ ہے اسلام میں، 3 گنا زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ میری محبت کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ بولے کہ تیری ماں، اس کے بعد تیری ماں، اس کے بعد تیری ماں، اس کے بعد تیرا باپ. میری ماں اور بہنوں دیکھو، سب ہم ماں ہیں تو اپنے شوہروں سے زیادہ حیثیت رکھ رہے اولاد کے لیے. ہمارا درجہ زیادہ اونچا ہے. جب پوزیشن ہائی ہے تو ذمہ داری بھی ہائی ہے، جب پوزیشن بڑی ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہے. میری ماں اور بہنوں، اگر آپ مصروف ہے اپنی دنیاوی تعلیم میں تو یاد رکھو دین کا کام کرنا یہ عمر سے بہتر اور کوئی وقت نہیں. اگر آپ کالج جا رہے، یقین کرو میں اپنا خود کا تجربہ بتا رہی ہوں، جب آپ اسپنسٹر ہے، ان میریڈ ہے، وہ ٹائم پہ آپ جو دین کا کام کر سکتے، وہ ٹائم پہ آپ جو دین سیکھ سکتے اور دوسروں کو سکھا سکتے نا، اس سے بہتر آپ نہیں سیکھ سکتے نہ سکھا سکتے. میں خود کی مثال بول رہی ہوں. جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، جب میں گریجویشن میں تھی، جب میں دین سیکھنے اور لوگوں کو سکھانے میں میرے پاس جتنا ٹائم تھا اور جو محنت میں اس ٹائم پہ کر سکی تھی، وہ آج میں نہیں کر سک رہی ہوں.
شادی کے بعد آج میرے لیے مشکل ہو گیا وقت نکالنا. شادی کے بعد میری زندگی ایک دائرے میں ہو گئی جہاں پر میں ہوں, میرا شوہر ہے, میرے بچے ہیں, ماں باپ ہے, سسرال ہے, بس اسی میں گرد ہو گئی. اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں, یاد رکھو اس ٹائم کو بہت اچھی طریقے سے استعمال کرو. اس ٹائم کو یاد رکھو, جوانی کی ایک عبادت بڑھاپے کی 70 عبادتوں سے بہتر ہے. جوانی میں ایک بار کسی کو حق کی دعوت دینا بڑھاپے میں 70 بار بولنے سے بہتر ہے. ہر عمل جو آپ اللہ کی راہ میں کر رہے, جوانی میں کر رہے, بڑھاپے میں اس سے زیادہ بہتر, بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. یہ کام اب بچیوں کے کرنے کے نہیں ہیں, بڑے عورتیں ہیں کرنے کے لیے. ہمارے بزرگ بولتے ہوئے میں خوش ہوں, ہے بڑے کرنے کے لیے. تم پڑھو, تمہارے کالج پہ, تمہارے اسکول پہ, اس پہ ذہن لگاؤ, ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے زندگی پڑے ہوئی ہے. نہیں میری ماں اور بہنوں, اس کے لیے زندگی اسی کام کے لیے ہے, پڑھی بھی نہیں ہے. پورا زندگی میں کام ہی یہی کرنا ہے. زندگی میں دین کو سیکھنا اور سکھانا سب سے بنیادی فرض ہے. سب سے اہم کام میرا اور آپ کا اگر کچھ ہے تو دین کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. اللہ اکبر. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا پکا مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ٹائم نہیں کافی ہے, نہیں کافی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سیکھنے, صحیح دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا پکا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آئیڈیلز ان عورتوں کو بنانے کی توفیق دے جو حقیقت میں دین کی اسلامی خواتین تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آنے اور جانے کو, سننے کو اور بولنے کو قبول کرے. آمین ثم آمین.